میں اپنے گاؤں میں رہتی تھی اور بہت ہی زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ میرا ایک کزن بھی تھا جس کا نام علی حیدر تھا۔ وہ بھی حسن سے کچھ کم نہیں تھا، کافی زیادہ لڑکیاں اس پر مرتی تھیں۔ میرے گھر والے بھی مجھے کہتے تھے کہ تمہاری شادی اس کے ساتھ ہی کریں گے، لیکن جب بھی میری اس سے بات ہوتی تو وہ مجھ سے بات کرنے میں شرم محسوس کرتا تھا۔ اور ایک دن وہ ہمارے گھر آیا اور میں نے اس سے شادی کی بات کی، لیکن اس نے کہا کہ ابھی میری اور تمہاری عمر ہی کیا ہے جو تم شادی کے بارے میں سوچ رہی ہو۔ ابھی تو میں پڑھ رہا ہوں، ابھی میری پڑھائی میں مکمل نہیں ہوئی، اور نہ ہی میں نے گھر میں اس طرح کی کوئی بات کی ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا تم ٹینشن نہ لو، عمروں میں کیا رکھا ہے، زندگی میں ہر شخص کو ایک نہ ایک دن تو میرج کرنی ہی ہوتی ہے۔ لیکن شاید وہ میری ان باتوں کو نہیں سمجھ رہا تھا۔ اس کی عمر ابھی بالکل 16 سال تھی، جبکہ میری 17 سال 3 ماہ تھی جب میں نے اپنے کزن کو اس طرح کے روپ میں پہلی بار دیکھا تھا۔ جب میں نہا کر باہر نکلی وہ میرے سامنے ہی کھڑا تھا۔ میں تولیہ اوڑھ کر واش روم سے باہر نکلی تھی۔ میرا کزن مجھے دیکھ کر پہلے تو گھبرا گیا، بعد میں جب بھی میں اس کی اور بڑھی تو اس سے ایک دم پوچھا کیا لینے آئے ہو میرے کمرے میں۔ اس نے ایک دم سے گھبرا کر کہا میں آپ کے لیے بک لینے آیا ہوں۔ میرا ایک دم سے دامن نیچے گر گیا جب میں نے اسے جلدی نیچے بیٹھ کر اوپر کیا، لیکن اب کیا فائدہ، میرے کزن نے مجھے سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ میرے نیچے بہت ہی بال تھے۔ میرا کزن دیکھ کر چونک گیا۔ میں نے اسے اندر بلایا، میں نے اس سے پوچھا تمہارے بھی اس جگہ پر بال ہیں؟ وہ شرمانے لگ پڑا۔ میں نے خود سے اس کے اتار کر اچھے سے بال دیکھے تھے۔ وہ شرمانے لگا۔ بعد میں اس نے مجھے بیڈ پر دھکا دیا، پر میں نے اس کو باہوں میں لے لیا۔ ملکی طرح سے اس کو مسل رہی تھی، ایسے مسلا رہی تھی کہ جیسے یہ کوئی 2 سال کا بچہ ہو۔ ایک دم سے اس نے اپنا سیدھا کیا اور مجھ میں دھکیل دیا، جھٹکا مارا کہ خون نکلنے کے لیے بڑا ہے۔ میری ایک دم سے نگل گئی۔ میں اس کو ملتی ہوئی واش روم میں چلی گئی۔ شاید میری سیل ٹوٹی تھی۔ میں اپنی 2 گھر واش روم سے باہر نکلنے میں اس کو گھر واپس جانے کے لیے کہہ دیا۔ ابھی اس کا کام بھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ اس نے مجھ کو پھر سے پڑھنا چاہا، لیکن میں نے اس کو کہا چلے جاؤ یہاں سے، میں نے اپنی امی کو بلا لینا ہے۔ یہ ڈرتا ہوا اپنے گھر واپس چلا گیا، کیونکہ اس نے بہت زیادہ انجوائے کیا تھا اور میں اسے یہی سمجھا رہی تھی فی الحال تم چلے جاؤ، کیونکہ مجھے بہت زیادہ ٹینشن اور پریشانی ہو رہی ہے۔ میری امی دوسرے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ اگر وہ ادھر آ جاتی تو میں ادھر ہی جیتے جی مر جانا تھا، لیکن پھر بھی میں نے زبردستی اس کو وہاں سے جانے کا کہا تو وہ چلا گیا۔ جب میں نے اسے دوبارہ کال کی کہ اب تم اپنے گھر والوں سے شادی کے بارے میں بات کرو، تب بھی ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شادی کر لیں اور ایک ہو جائیں، لیکن اس وقت اس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا جو چیز چاہیے تھی وہ مل گئی، شادی کے بعد بھی یہی کچھ ہونا ہوتا ہے۔ اب میں تمہارے ساتھ میرج نہیں کر سکتا۔ جو میرج سے پہلے میرے ساتھ اس طرح کی حرکت کر سکتی ہیں وہ دوسروں کے ساتھ بھی اس طرح کی حرکت کر سکتی ہیں، لہٰذا آئندہ مجھے کال مت کرنا۔ میں اس کی باتیں سن کر بہت زیادہ پریشان ہوگی، کیونکہ میں یہ بات کسی کو بتانے کے قابل نہیں سمجھ رہی تھی۔ پھر میرے گھر والوں نے زبردستی گاؤں میں ایک لڑکے کے ساتھ میری شادی کر دی، اور فی الحال وہ لڑکا تو میری عمر سے کافی بڑا تھا، اسی لیے اس کے ساتھ گزارا ہو رہا ہے۔ لیکن میں اب بھی اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، اس لیے میں آج کل کی ان لڑکیوں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ زندگی میں کبھی بھی کسی پر بھروسہ مت کرنا، اور نہ ہی کسی ایسے گناہ میں بڑھ جانا کوئی بعد میں تمہیں ساری زندگی پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہ ملے۔ ملتے ہیں دوستو کسی اور ویڈیو میں۔ آئی ہوپ کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اللہ حافظ۔